امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی آپ دیکھیے، آپ 8 رمضان کو ایک روایت کے مطابق 80 ہجری یا 17 ربیع الاول 83 ہجری کو، 2 روایتیں آپ کی پیدائش کے بارے میں، اور آپ کی تاریخ وفات پر سب کا اتفاق ہے کیونکہ بڑی شخصیت تھی، جب فوت ہوئی تو سب کو پتہ چلا 15 شوال سن 148 کو آپ کی وفات ہوئی، ہجری کو 148 ہجری کو۔ آپ کی ولادت کی پہلی روایت کو اگر سامنے رکھا جائے تو آپ نے 68 سال عمر پائی۔ یہ تحقیقی باتیں ہیں، یہ علمی باتیں ہیں۔ 68 سال کی عمر پائی، اور آپ کی عمر کے 52 سال 52 سال خلفائے بنی امیہ کی خلافت میں گزرے۔ اس کے بعد بنو امیہ کی جب خلافت ختم ہوئی تو بنو عباس کی حکومت آئی، ان کی خلافت آئی، اور 16 سال اس میں گزارے آپ نے۔ اب میں اہل علم حضرات سے پوچھوں گا کہ بنو امیہ کے دارالخلافہ کدھر تھا؟ ریاض بھائی، بنو امیہ کا دارالخلافہ کدھر تھا؟ کوئی ادھر سے بولے، کوئی ادھر سے بولے، بولو نا بھائی۔ دمشق میں تھا، دمشق میں تھا۔ اور بنو عباس کا کدھر تھا دارالخلافہ؟ بغداد میں تھا۔ حضرت مولانا عبد الجلیل صاحب نے جواب دیا، اللہ جزائے خیر دے، بغداد میں تھا۔ اور بھائیو، آپ سے سوال کروں گا، بادشاہ کہاں ہوتا ہے؟ دارالخلافہ میں ہوتا ہے۔ بادشاہ کدھر ہوتا ہے؟ دارالخلافہ میں۔ تو مدینہ کدھر سے آ گیا؟ بادشاہ مدینے میں کدھر سے آ گیا؟ وہ تو دارالخلافہ میں ہونا چاہیے۔ وہ امیر، اس ٹائم بادشاہت بھی نہیں تھی، خلافت تھی۔ اس کہانی میں بادشاہ لکھا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور مدینے میں اس کو پہنچا دیا، حالانکہ مدینے میں نہیں۔ یہ قصہ ان بیچاروں کو دوبارہ بنانا چاہیے۔ اب وہ تو فوت ہو گئے نا، خود ہی بنا لو پھر دوبارہ، قصے کو دوبارہ بناؤ، اس کی نظم کو، اس کی ترمیم کرو، اور اس میں یہ چیزیں ایڈ کرو۔ جھوٹ بولنے والے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح کی بدعت کرنے والے، اس طرح کے جھوٹ بولنے والے، ان سے جھول رہ جاتا ہے، بہت ساری چیزوں میں جھول رہ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ تاکہ اس کا جھوٹ واضح کر دیں۔ تو مدینے کا ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جس دور میں تھے تو اس ٹائم کا جو حاکم تھا وہ خلیفہ کہلاتا تھا، بادشاہ نہیں، اور وہ یا تو بغداد میں ہوتا تھا یا دمشق میں ہوتا تھا۔ اور بھائیو، جیسا میں نے کہا، بڑے بڑے علماء نے اس کنڈے سے منع کیا ہے۔ اس میں علامہ اس کنڈے کے بارے میں، انہی میں سے ایک بہت بڑے محقق ہوتے ہیں نا، اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، تو شیعہ کے ایک محقق عالم علامہ محمد باقر شمسی نے اپنے بیان میں 22 رجب کے کنڈوں کو ایک نوزائیدہ رسم تسلیم کیا۔ انہوں نے کہا یہ ایک نوزائیدہ یعنی جدید رسم ہے۔ پاک و ہند کے تمام مکاتب فکر کے علماء نے رجب کے کنڈوں کی رسم کو محض بے اصل اور خلاف شرع، بدعت اور محدثہ اور ممنوع ہونے پر اس کے خلاف متفقہ فتویٰ صادر فرمایا ہے۔